ہم سنتے سنتے بچے تھے سو جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک کہانی میں انہوں نے یہ سنایا تھا کہ ایک نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے اس سے دلیل نبوت مانی. تو نبی کے پاس ایک لاٹھی تھی عصا، وہ انہوں نے زمین میں گاڑ دی تو وہ ہرا بھرا ہو گیا، شاخیں نکل آئی، اس میں پھول پیدا ہو گئے، کسی شاخ پہ پھل لگ گئے. تو بڑا چالاک جسم کا ایک فلسفی تھا، اس نے کہا یہ نبی کا کیا کمال ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ان کا کیسے؟ اس کے پاس بھی ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، وہ اس نے گاڑ دی. وہ ویسی تو باکمال نہ ہوئی لیکن تھوڑی تھوڑی ہریالی اس میں بھی آ گئی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے وہی کمال کر دکھایا، بلکہ اس نے چالاکی یہ کی کہ جہاں نبی کی لاٹھی کڑی ہوئی تھی وہیں پر اس نے اپنی وہ لاٹھی کاٹ دی. تو اس ٹکڑے میں نبی والے اثرات موجود تھے جو اس کے اندر بھی سرایت کر رہے. میں جناب مولانا علی ناصر صاحب کی بات کبھی تقریر کی ضرورت نہ کرتا، مگر جلدی سے وہیں پہنچ گیا ہوں جہاں سے وہ گئے ہیں کہ شاید علم کے کچھ اثرات باقی ہوں اس ٹکڑے میں جو میرے اندر بھی سرایت کر جائیں. اور میں آپ سے 2-4 منٹ گفتگو کروں. جو ہے میرے محترم صاحب، کیا خوبصورت انداز میں لفظ ولی کی تشریح فرما رہے ہیں. اور یاد رکھیے عزیزوں، ولی کی سب سے بڑی پہچان اللہ نے کیا بیان کی؟ ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا، خدا کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. جو ہے نہیں صاحب، یہ تو روز مرہ کی باتیں ہیں، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا سا بچہ یتیم ہو جائے اور اس کی جائیداد بڑی وسیع ہو تو گورنمنٹ اس کی جائیداد کا بندوبست کرنے کے لیے ایک ولی مقرر کر دیتی ہے. جو ہے جو اس کی جائیداد کا بندوبست کرتا ہے وہ مختار عام کہلاتا ہے. تو ولی کے ایک معنی ہے مختار عام. مختار عام وہی بن سکتا ہے جو جائیداد کے ایک ایک انچ سے واقف ہو. جو ہے یا نہیں، جو اس کی اس ملکیت کا بندوبست کر سکے اور جو اللہ کی کائنات کا بندوبست کر سکے اسے ولی اللہ کہتے ہیں. توجہ ہے میرے بشرطے کہ وہ اللہ کی کائنات کے چپے چپے سے واقف ہوں، تب بنے گا وہ ولی. آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ اپنا ولی عہد مقرر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ولی عہد کون ہوتا ہے؟ کہ بادشاہ رعایا سے کچھ وعدے کرتا ہے، عہد کرتا ہے، تمہیں روزی کے لیے میں بندوبست کر کے دوں گا، ملازمت کے بھی، تمہارے بچوں کی کفالت بھی کروں گا. تو جو بادشاہ کے اس عہد کو پورا کر کے دکھائے اسے ولی عہد کہتے ہیں. اسی طرح اللہ نے بھی بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، میں رازق ہوں رزق دوں گا، لم یلد ولم یولد ہوں مگر تمہیں بیٹے دوں گا. جو ہے یا نہیں، تو جو بادشاہ کے عہد کو پورا کرے وہ ولی العہد کہلاتا ہے،
جو اللہ کے عہد کو پبلک سے پورا کروا دے اسے ولی اللہ توجہ ہے میرے محترم ساتھی اور عزیزان محترم. بس انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی سنائی آپ کو حضرت زکریا کی. حب لی ولیا یرثنی، پروردگارا مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو ولی ہو اور میرا وارث بنے. تو ولی کے لیے ایک خصوصیت یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی نبی کا وارث بھی ہو. ایسا ہے نا. اور پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ ناصر صاحب پڑھ کے گئے ہیں، میں اسی مناسبت سے پیغمبر کی وہ دعا سنائی دیتا ہوں. رب حب لی من لدنک سلطان النصیر، مجھے ایک طاقتور ناصر عطا کر. وہ عطا کر دیں. اب ولی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی پوری کائنات کا مختار ہے. اور اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے اس کی بڑائی کا اندازہ آپ کیوں لگا لیں کہ اگر اللہ خدا نہ خواستہ ناراض ہو کر مجھ سے کہے اور نالائق نکل جا میری کائنات سے، تو اپنے اس آرڈر کی تعمیر کو خود بھی نہیں کرا سکتا، کہاں نکالے گا جہاں اس کی کائنات نہ ہو. توجہ ہے سر، اتنی بڑی کائنات کا جو مختار عام، جو اللہ کی کائنات کے چپے چپے سے اتنا واقف ہو کہ اعلان کر دے میں اللہ کی کائنات کی ایک ایک انچ سے واقف ہوں، اور اگر تمہیں یقین نہ آئے سلونی پوچھو، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کا زیادہ واقف ہوں. حالانکہ آسمان کی سلطنت بہت بڑی سلطنت ہے، زمین کی سلطنت تو چھوٹی سی سلطنت ہے، لیکن اس نے کہا میں آسمان کے رستوں سے زیادہ واقف ہوں. توجہ ہے یہ نہیں. اب بچوں کے لیے ایک بات کر سکتا ہوں، کیا یہ واقعیت کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آسمان کے رستوں سے اتنا واقف تھا کہ معراج والی رات اسی شارٹ کٹ سے پہلے پہنچ کے کہہ رہا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے صاحب. اب مجھے فرمائشیں تو بہت کی گئی، لیکن میری طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ میں ان فرمائشوں کو پورا کر سکوں. سادہ الفاظ میں یوں عرض کروں کہ آپ کا یہ ملک جو ہے یہ زرعی ملک ہے، زراعت سے آپ سب واقف ہیں. ہم جس علاقے کے آدمی ہیں، جھنگ، ملتان، شجاع آباد، یہ باغات کا علاقہ ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی درخت پھل دینا چھوڑ دے تو ہم اس کی نسل کو آگے چلانے کے لیے اس کو پابند کر دیتے ہیں. توجہ ہے سر. اس سے اس کی ختم ہونے والی نسل پھر چل پڑتی. بس مختصر سے الفاظ میں عرض کروں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات میں نبوت کا درخت لگایا. جب 1,24,000 بہاریں دیکھ کر وہ بلا